السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی جو مجھے بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی، جو میری ویڈیو بالکل ہی نہیں دیکھتی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کچن میں ہوں اور ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی کڑی۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہاؤس وائف جب کچن میں آتی ہے تو صرف کھانا نہیں بناتی بلکہ ساتھ ساتھ باتیں اور کہانیاں بھی سناتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں دنیا میں بہت ساری نوکریاں ہیں، لیکن ایک ہاؤس وائف کی جاب ایسی ہوتی ہے جس کی نہ چھٹی ہوتی ہے اور نہ ٹائم فکس ہوتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہی پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ آج کھانے میں کیا بنانا ہے، اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، ناشتے میں کیا بنے گا، دوپہر میں کیا ہوگا اور شام کو سب کے لیے کیا خاص بنانا چاہیے۔ ہاؤس وائف اکثر یہ سوچتی ہے کہ شاید اس کی محنت کوئی نہیں دیکھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں افطار کی تیاریاں کر رہی تھی کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس وقت کچن کی رونق بھی کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ افطار کے وقت جب سب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں شکر سکھاتا ہے، اور روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان ہمیں انسانیت اور رحم دلی بھی سکھاتا ہے۔ اور کچن میں کھڑے ہو کر جب ہم افطار کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم صرف کھانا نہیں بنا رہے ہوتے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہاؤس وائف کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف کھانا نہیں بناتی، وہ اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، اپنے پورے گھر کا سکون بناتی ہے۔ اور رمضان میں تو ہر چھوٹا سا کام بھی عبادت بن جاتا ہے اگر آپ نیت کریں تو، کہ یا اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ کھانا محبت سے بنا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی پڑھائی میں محنت کر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے دن رات لگا رہا ہے، اور کوئی اپنے گھر اور بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، جیسا کہ میں اپنے یوٹیوب پر محنت کر رہی ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان دل سے کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں مگر مجھے اس کا پھل کیوں نہیں مل رہا۔ کبھی ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، کبھی ہمارا کام کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری محنت ضائع جا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی اس کا رزلٹ ہمیں بہت جلدی مل جاتا ہے اور کبھی اس کا رزلٹ ہمیں بہت دیر سے ملتا ہے، لیکن اگر انسان ہمت ہار جائے اور راستے میں ہی رک جائے تو پھر وہ منزل تک کیسے پہنچے گا۔ زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی محنت جاری رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آزمائشوں سے گزار کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ واقعی بندہ اپنے مقصد میں سچا ہے یا تھوڑی سی مشکل آئے تو ہار مان جائے گا۔ اس لیے اگر آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو یاد رکھیں آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، شاید اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر وقت تیار کر رہا ہے۔ بس ایک کام کریں، اپنی محنت کو جاری رکھیں، اپنے حوصلے کو مضبوط رکھیں، کیونکہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر آپ بھی زندگی میں کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں تو کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یاد رکھیں محنت کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز مجھے لائک کریں، فالو کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔